صرف کھیلنا، نام نہیں لینا ملا، بس صرف کھیلنا ہے اس کے اوپر کہ یہ ڈیٹ پہلے سے تھی، نئی جو چیز آئے گی نا۔ ملکی سیاست میں آڈیو لیکس کا بھونچال، امریکی سائفر سے متعلق عمران خان کی مبینہ آڈیو منظر عام پر آ گئی۔ کہتا کہ اچھا ہم نے صرف کھیلنا ہے، نام نہیں لینا امریکہ کا، بس صرف کھیلنا ہے۔ اب اس کے اوپر تو میں نے کھیلا ہی نہیں ابھی، اب یہ ایکسپوز کریں گے تو کھیلیں گے اس کے اوپر۔ چلو اچھا ہی ہے کہ تم نے سائفر کو لے ہی آئے ہو، اب پبلک کر دو، سائفر قوم کے سامنے لے آؤ۔ اب 2 صبح سپریم کورٹ میں درخواست، ہم اس کو جو ہے وہ ایکسیپٹ کریں گے، کنسیڈ کریں گے، ایگری کریں گے۔ یہ جو آڈیو لیک ہوئی ہے اس کی فرضیں کروائیں۔ سر مجھے مریم صاحبہ نے واٹس ایپ کیا تھا، ہمارا تھوڑا سا چیٹ ہوا تھا، وہ بالکل نہیں کرنے کا سر، ان کے داماد ہے نا سر راہیل، آدھا آ گیا وہ انڈیا سے پلانٹ، یہ وہی ہے نا۔ اپنے داماد کے لیے ہندوستان سے پاور پلانٹ کی مشینری پاکستان امپورٹ کروا رہی تھی۔ مریم نواز صاحبہ بیٹی نے مجھے کسی سفارش کا نہیں کہا، نہ کوئی فیور کا کہا۔ ڈاکٹر توقیر نے مجھے بات کی کہ یہ ان کی جو مشینری ہے شوگر مل کی، آدھی وہ ہندوستان سے وہ امپورٹ کی ہے پی ٹی آئی کے دور میں، یہ میرے دور میں امپورٹ نہیں ہوئی، تو باقی مشینری رہ گئی ہو تو کتنا نقصان ہے۔ میں محمد اسحاق ڈار صدق دل سے حلف اٹھاتا ہوں، اسحاق ڈار نے ایوان صدر میں وزیر خزانہ کے عہدے کا حلف اٹھا لیا۔ یہ اسحاق ڈار جیسا فراڈ این آر او ڈیل کے تحت یہ پاکستان پہنچا۔ ہماری بڑی بدقسمتی ہے کہ ہمارا نا انصاف کا نظام اس کو روک سکا، اور نہ ہمارے وہ لوگ جو ملک کے محافظ ہیں بنتے ہیں، نہ انہوں نے اس کا راستہ روکا۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں بریکنگ پوائنٹ میں محمد مالک۔ ایک نیا ٹویسٹ چیزوں سی آڈیو وارز چل رہی ہیں۔ سب سے پہلے آڈیو نکلی شوکت ترین صاحب کی، جس میں وہ بات کر رہے تھے تیمور جھگڑا سے، اور اس سے بات ان کرتے ہوئے کہا کہ آپ نے لیٹر لکھنا ہے فیڈرل گورنمنٹ کو کہ ہم نے پیسے نہیں دینے، سرنڈر نہیں کرنے، اور آئی ایم ایف اینڈ آل۔ بڑا ایشو بن گیا کہ جی آئی ایم ایف کے ساتھ ملک کی سالمیت خطرے میں ڈال دی گئی ہے، اینڈ دے ہیو پلیڈ ویری ڈرٹی پالیٹکس۔ وہ چل رہا تھا، اس پہ ایف آئی اے کا کیس بھی بن گیا، وہ ابھی بھگت بھی رہے ہیں شوکت ترین صاحب۔ پھر ہم نے دیکھا کہ پی ایم ایل این کی آڈیوز آنی شروع ہو گئیں، اس پہ بڑی انٹرسٹنگ تھی۔ پی ایم ایل این نے اس کو ٹوسٹ یہ دیا کہ دیکھیں آپ پرائم منسٹر کو دیکھیں، وہ کتنی گڈ گورننس کی بات کر رہے ہیں، ان کا جو سیکرٹری صاحب ہیں دیکھیں وہ تو منع کر رہے ہیں، پرنسپل سیکرٹری۔ یہ اور بات ہے، وہ پرنسپل سیکرٹری نے اپنی اس ٹیپ کے اینڈ میں یہاں بھی کہا تھا کہ یہ کام آپ ڈار صاحب کے ذمہ لگا دیں، پہلے بھی انہوں نے گاڑی کی تھی تو یہ بھی کروا لیں گے۔ وہ جو پلانٹ مریم نواز صاحبہ کے داماد کے پلانٹ کی بات ہو رہی تھی انڈیا سے، سب نے کہا یہ ہو کیا رہا ہے، اینڈ اچانک وی سی ٹوڈے، اور آپ نے وہ بار بار آپ بھی سن چکے ہوں گے عمران خان صاحب کی اور اعظم خان ان کے پرنسپل سیکرٹری کی جو گفتگو نکل آئی، اور سب سے سینسٹیو ایشو پہ، اور وہ ہے امریکہ سازش۔ اس میں جب باتیں سنیں تو اب دونوں طرف سے سپن چل رہا ہے۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں عمران خان صاحب نے بالکل جھوٹ بنایا، ایک پورا ایک کوریوگراف تھا اور پورا ایک سکرپٹڈ انہوں نے جھوٹ بولا، اور اس کو پاکستان کے نیشنل انٹرسٹ کو بھی غلط کیا، اس کو نقصان پہنچایا، ایک سپر پاور سے جھگڑا، لارجسٹ ٹریڈنگ پارٹنر سے جھگڑا، اور یہ اور بیوروکریٹ نے مل کے سازش بنائی۔ اور وہ عمران خان کا جواب تو آپ نے سن لیا، انہوں نے کہا یہ تو اچھی بات ہے، ہم جو کہہ رہے تھے وہی بات آ گئی کہ جی سائفر آ جائے، انہوں نے کہا بلکہ سارا سائفر کھول دیں۔ 3-4 بڑی انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں، ہم 2 پوائنٹس پہ بات ضرور کریں گے۔ ایک تو میں آپ سے بات کروں گا جو سے 3 ہم نے ہمارے مختلف لاسٹ 3 پرنسپل سیکرٹریز ہیں، ذرا ان کا رول بھی ڈسکس کریں گے کہ یہ جتنے پرنسپل سیکرٹریز ہم نے دیکھے ہیں لیٹسٹ، یہ تمام حاکم وقت کے ملازمین کی طرح بات کرتے ہیں، ناٹ ایز ٹاپ بیوروکریٹس، اور اس میں تینوں کی میں بات کروں گا۔ تو توقیر شاہ شامل ہیں، آپ کے پریزنٹ جو پرنسپل سیکرٹری توقیر شاہ، ان سے پہلے اعظم خان جو خان صاحب کے ساتھ تھے، اور پھر ان سے پہلے بھی جو ایک بڑے پرومننٹ پرنسپل سیکرٹری، سب کی بات ہوگی۔ لیکن آج ذرا اس پہ آ جائیں۔ ایک چیز انٹرسٹنگ یہ ہوئی کہ جب سے بات شروع ہوئی ہے آڈیو لیکس وغیرہ، 1-2 سبجیکٹس پہلے بہت ڈسکس ہوتے تھے، وہ سائڈ پہ ہو گئے، ایک الیکشن، دوسرا ایکسٹینشن یا نامینیشن۔ تو دیکھنا یہ ہے آڈیو لیکس کا نقصان تو ہمیں نظر آ رہا ہے کس کو ہے، ذرا یہ بھی انالائز کرنے کی کوشش کریں گے فائدہ کس کو ہو رہا ہے۔ بڑی انٹرسٹنگ چیزیں ہیں، سب پہ بات کریں گے۔ نو بڈی بیٹر کہ پی ٹی آئی کے سیکرٹری جنرل اسد عمر صاحب ہمارے ساتھ۔ باقی باتیں تو بعد میں ہوں گی، میں نے خبر بھی بڑی امپورٹنٹ شیئر کرنی، جو فواد نے آج چودھری فواد صاحب نے ایک آج ٹویٹ کیا ہے، جس میں انہوں نے کہا کہ جی ثابت یہ ہو رہا تھا کہ پرائم منسٹر سے چھپایا جا رہا تھا جو یہ تھا سائفر، اور یہ جب ٹیپ بھی ہم سنتے ہیں تو اس میں پتہ لگتا ہے کہ اب تک سائفر انہوں نے دیکھا نہیں ہے، پڑھا نہیں ہے، بیکاز وہ کہتے ہیں وہ جب پڑھیں گے تو میں اس کے نوٹس بنا لوں گا، اعظم خان کہتے ہیں۔ میں ناظرین بڑی سینسٹیو خبر آپ سے شیئر کرنے لگا ہوں۔
میری خبر یہ ہے کہ خان صاحب کو پہلی دفعہ ایز پرائم منسٹر یہ سائفر انہوں نے دیکھا تھا 11 مارچ کو. یہ ایک 11 مارچ کو یہ JF تھنڈر کی سیرمنی تھی کامرا بیس پہ, اور میری اطلاع کے مطابق ان کو وہاں پہ یہ سائفر جو تھا یہ آرمی چیف نے دکھایا تھا. اس سے پہلے 1-2 ماہ پہلے 2-3 باری میری اطلاع کے مطابق آرمی چیف کی پرائم منسٹر سے بات بھی ہوئی. اس وقت پرائم منسٹر عمران خان صاحب تھے, جس میں انہوں نے کہا کہ جی امریکنوں نے بڑی بڑی کمپلین کیا ہے کہ آپ کی بڑی ہارڈ لائن ہے, تو اگر تھوڑا سا ہم اوائڈ کر لیں, ہمارے ملٹری اور ٹریڈ سارے چیزیں ہوتی ہیں سب کچھ. میری اطلاع کے مطابق 11 مارچ کو وہیں پہ کامرا بیس پہ آرمی چیف نے ان کو دکھایا اور ان کو بتایا کہ دیکھیں, میں پہلے ہی آپ کو ہم بات کر رہے تھے کہ یہ ایک ریاکشن ان کی طرف سے آیا ہے. تو خان صاحب نے اس کو پڑھا اور خان صاحب نے کہا یار اس طرح کی چیزیں آتی رہتی ہیں, جنرل صاحب پریشان نہ ہوا کریں سب کچھ. پھر بعد میں یہ ساری چیزیں ریسٹ از ہسٹری جو آپ کے سامنے ہے. سو یہ, اور جب ہم یہ ٹیپ بھی سنتے ہیں تو یہ اس چیز کو بڑا اسٹرانگلی سپورٹ کرتی ہے کہ خان صاحب نے نہیں دیکھا ہوا تھا پہلے 3-4 دن کم از کم, جب یہ 7 تاریخ کی گفتگو ہے سائفر کی, اور 11 تک انہوں نے نہیں دیکھا ہوا. تو شاید فواد چودھری نوز سم تھنگ دیٹ وی ڈونٹ نو. لیکن پہلے آپ ذرا جواب دیں, یہ جو ساری بات ہوئی ہے یہ تو بڑا کویسچن مارکس اٹھ گیا. میں مانتا ہوں کسی نے نہیں ماننا. پہلے تو آپ نے جو ابھی بتایا, میں آپ کو اگر آپ الاؤ کریں میں تصحیح کروں. سر آپ پوری کریں. ایسا ہوا نہیں تھا. پہلی دفعہ جب مجھے پتا چلا اس کا, وہ جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے آلموسٹ سرٹنلی 10 مارچ تھی. اس سے ایک دن پہلے پرائم منسٹر کو, یعنی 9 کو ہوگا, جب وہ جس میٹنگ کا اس کے اندر ذکر ہو رہا ہے کہ فارن منسٹر فارن سیکرٹری کے ساتھ اور SPM کے ساتھ میٹنگ ہو, وہ پرابلی 9 کو یہ ہوگی. 10 کو میٹنگ جو ہے اس کے اندر پرویز خٹک صاحب بھی تھے, میں بھی موجود تھا, اور ہمیں پڑھ کے اس کی ہائی لائٹس بتائی گئی کہ یہ سائفر ہے. تو وہ اس وقت تک تو ڈیفینیٹلی آ چکا تھا. کامرا میں جو میٹنگ ہوئی اس وقت بھی میں کمرے میں موجود تھا. آرمی چیف نے نہیں بتایا تھا, وہ آرمی چیف بھی دیکھ چکے تھے اس کو اور پرائم منسٹر بھی دیکھ چکے تھے. وہاں پہ اس کے اوپر ڈسکشن ضرور ہوئی تھی. چلیں آدھی خبر میں اپنی پہ سٹک کرتا ہوں, اپنی خبر پہ سٹک کریں, کیونکہ مجھے بھی جب اس وقت میں نے سنا تھا تو اٹ واز اے بٹ سرپرائزنگ فار می. بہرحال یہ تو طے ہو گیا کہ اس کمرے میں ڈسکس ہوا تھا. ہاں ہوا, یہ ساری چیز ڈسکس ہوئی تھی. تو باقی ٹیکنیکلٹی آپ اپنی پہ رہیں, ہم اپنی پہ رہتے ہیں. یہ بتائیں جو یہ ساری باتیں ہم سن رہے ہیں آپ کے اعظم خان صاحب کی, ان کے باقی کارنامے تو میں بھی ڈسکس کروں گا, یہ تو نظر آتا ہے کہ چیز ایسی نہیں تھی اور اس کو بنا دیا گیا. چوائس آف ورڈز میں مانتا ہوں خان صاحب کیجول ورڈز استعمال کرتے ہیں, کھیل لیں, یہ کر لیں, وہ کر لیں, انڈرسٹینڈیبل. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ, اس میں بڑے کویسچن مارکس اٹھ کے ہیں. جس طرح انہوں نے کہا سیکرٹری, اور وہ اس کو روک نہیں رہے. اعظم خان کہہ رہے ہیں دیکھیں منٹس کر لیں, میں اسیسمنٹ بنا دوں گا, وہ تو میں نہیں بنانے ہیں, منٹس میں مینیج کر لوں گا, جو انالیسز میں کر لوں گا. اس طرح بیوروکریٹ بھی بیچ میں آ جائے گا. اور عمران خان صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ اچھا ہم کھیلیں گے, امریکہ کا نام نہیں لیں گے. اگر اتنی بڑی سازش تھی تو یہ کھیلنا سمجھ نہیں آتا, امریکہ کا نام لینا سمجھ نہیں آتا, پھر کھول کے آئیں. لگتا ہے کہ اٹ واز ناٹ 100% کوشچن نہیں تھا. ایسا نہیں ہے. دیکھیں اس کے اندر پہلی بات تو اس میٹنگ کے اندر جب وہ بولتے ہیں اعظم خان, جو آڈیو کے اندر ہے کہ ہم اس کے اندر یہ لکھیں گے کہ تھریٹ ہے ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا, تو عمران خان جواب کیا دیتے ہیں؟ عمران خان جواب یہ دیتے ہیں ہاں ایمبیسڈر یہی تو لکھ رہا تھا. جب انہوں نے کہا کہ اس طریقے سے ایڈمنسٹریٹو جو ہے یا بیوروکریٹک کا ورڈ انہوں نے دونوں میں سے ایک ورڈ یوز کیا, وہ بھی آ جائیں گے. انہوں نے کہا ایمبیسڈر نے یہی تو لکھ کے بھیجا ہے اور تھریٹ ہے, اس لیے تو اس نے کہا کہ ڈیمارش ایشو ہونا چاہیے. سو عمران خان تو کنفرم صرف یہ کر رہے ہیں کہ جو حقیقت ہے وہی وہاں پہ لکھی جائے. باقی چوائس آف ورڈ یار جیسے آپ نے کہا ہر ایک کا اپنا اپنا ایک سٹائل ہوتا ہے. سائفر تو کبھی بھی کویسچن میں نہیں رہا, ہر کوئی مانتا تھا کہ آپ کے ایمبیسڈر نے لکھا ہے اور ایمبیسڈر نے کہا ہے کہ ڈیوڈ لو نے باتیں کی ہیں. بحث ہمیشہ یہ رہی تھی کہ کیا یہ اس لیول کی سازش تھی یا نہیں تھی. تو سائفر پہ جو آپ لوگ ایکسائٹڈ ہو رہے ہیں, دیکھیں سائفر پروف ہو گیا. سائفر پہ تو کسی نے کویسچن نہیں کیا تھا. نہیں کیا تھا سائفر تو آپ کے اپنے ایمبیسڈر نے بھیجا ہوا کیا تھا. آپ کو شاید ابھی تک یاد نہیں رہا. سٹارٹ کیسے ہوا تھا؟ پہلا ریئیکشن اپوزیشن کا تھا کوئی سائفر ہی نہیں. پہلا ریئیکشن یہ تھا. دوسرا ریئیکشن یہ تھا جب وہ سائفر ہو گیا کہ کنفرم ہو گیا کہ سائفر آیا ہوا ہے, تو دوسرا یہ تھا کہ ہاں سائفر تھا, اس میں یہ نہیں لکھا ہوا تھا. پھر تیسرا یہ تھا ہاں یہ لکھا ہوا تھا لیکن اس کا مطلب سازش نہیں ہوتا. تو وہ ایوالو کرتا گیا, اور ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ کم سے کم اس سے یہ تو ثابت ہو گیا. کیا ثابت ہو گیا
کہ عمران خان کے سامنے وہ سائفر رکھا گیا, عمران خان نے اس سے اتفاق کیا کہ یہ تھریٹ دیا جا رہا ہے, یعنی ملک کو دھمکی دی جا رہی ہے. یہ جو بنیادی نکات ہیں اس سائفر کے وہ تو کنفرم ہو رہے ہیں نا اس کانورسیشن میں. اس وقت ٹی وی کیمرہ سامنے نہیں ہے, ان کے خیال میں کوئی یہ کانورسیشن نہیں سن رہا, اور وہ پھر بھی کمرے کے اندر یہی بات کر رہے ہیں کہ یہ تھریٹ ہے. اچھا, کھیلنے کا کیا مراد ہے؟ عمران خان اور امریکہ کا نام کیوں نہیں لے رہے تھے شروع میں؟ آپ کو یاد ہو کافی وہ تقریباً 2 ہفتے وہ یہی کہتے رہے کہ میں ملک کا نام نہیں لوں گا. کوشش یہی تھی, بہت بڑا ٹریڈنگ پارٹنر ہے, ایک بڑا ملک ہے, تو آپ نہیں چاہتے کہ کوئی ڈپلومیٹک ریلیشن شپ بھی جیپرڈائز ہو. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم عمران خان ہے ایک جمہوری لیڈر, عمران خان کے پاس اسٹرینتھ ہے صرف عوام. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو دھمکی ہمارے اوپر آ رہی ہے, اس دھمکی کا جواب میں عوام کو موبلائز کر کے دوں گا, اور وہی انہوں نے کیا. آپ کے نزدیک اس کانورسیشن میں کوئی irregularity نہیں ہے؟ دونوں بالکل پراپر بات کر رہے ہیں, خان صاحب بھی اور ان کے پرنسپل سیکرٹری بھی. دیکھیں اس کے اندر کچھ طریقے سے ایسے بات کی گئی ہے اعظم خان کی طرف سے, جو آپ بڑے پراپر ایک میٹنگ ہو رہی ہو تو آپ پرابلی ایک چوائس آف ورڈ ڈفرنٹ یوز کریں, لیکن سبسٹینٹیولی وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اعظم خان یہ کہہ رہا ہے کہ یہاں سے سائفر غائب ہو گیا. یہ بائی دی وے جو اصل بڑی خبر تھی وہ تو آپ نے اس میں بولی نہیں کہ سائفر غائب ہو گیا تھا. وہ کہہ رہے ہیں کس نے اٹھایا, پتہ نہیں کس نے اٹھا لیا. تو وہ کہہ رہے ہیں اس کو میں آن ریکارڈ کیسے لاؤں؟ وہ کہہ رہے ہیں میٹنگ کال کریں, وہ پڑھے گا, میں منٹس میں ریکارڈ کر دوں گا کہ یہ کہا گیا ہے. دوسری بات نہیں سنتے رہے نا, سن لیں دوبارہ, مجھے پتا ہے کیا ہے. دوسرا پارٹ وہ کہتے ہیں اس کا پھر انالیسس لکھیں گے, وہ ایک الگ بات ہے. پہلے ہے کہ کیا سائفر میں کہا گیا وہ ریکارڈ پہ آ جائے گا. دوسرا ہے تجزیہ, تجزیے کے اوپر آپ اتفاق نہیں اس طرح سن لیں کس طرح وہ بات کر رہا ہے. اٹ از جو اس کی ٹون ہے, جو ایمفسس ہے, اس کو ذرا ایک باری سن لیتے ہیں. منٹ 1.5 منٹ کی ہے, ذرا دوبارہ چلائیے گا کلپ. لیکن اب ہم نے صرف کھیلنا ہے, نام نہیں لینا امریکہ, بس صرف کھیلنا ہے اس کے اوپر کہ یہ ڈیٹ پہلے سے تھی. آج نئی جو چیز آئے گی نا کہ وہ جو لیٹر, میں سوچ رہا تھا سائفر کا ایک میٹنگ میں خیال ہے کر لیتے ہیں. دیکھیں اگر آپ کو یاد ہے نا تو اس میں آخر میں ایمبیسڈر نے لکھا ہوا تھا کہ ڈیمانڈ تو ڈیمانڈ نہیں بھی دینا, لیکن میٹنگ کریں. مجھے میں نے رات کو بڑا سوچا اس پر, کیونکہ مجھے آپ نے کہا کہ شاید انہوں نے اٹھایا ہونا, پھر میں نے سوچا کہ نا ہاؤ ٹو کور آل دس. ایک میٹنگ کرتے شامل قریشی اور فارن سیکرٹری کو شامل قریشی کریں گے کہ وہ لیٹر پڑھ کر سنائیں, تو جو بھی سنائیں گے نا میرے پاس کاپی اور نہیں بدل دیں, وہ میں منٹس میں کر لوں گا کہ فارن منسٹر نے یہی چیزیں سنا, فارن سیکرٹری نے یہی چیز سنا دی. اس میں یہ تھا. پھر اس کا انالیسس کرو, پھر انالیسس اپنی مرضی کے منٹ میں کر دیں گے تاکہ بھی آفس کے ریکارڈ میں منٹ کرو. انالیسس یہ ہوگا کہ یہ انڈائریکٹ تھریٹ ہے اگینسٹ ڈپلومیٹک, وہ ہے ڈپلومیٹک لینگویج میں اس کو تھریٹ کہتے ہیں. انہوں نے یہ کیا مسٹر کی چیزیں, وہ دیکھیں منٹس تو پھر میرے ہاتھ میں ہے نا, وہ تو جس طرح ذرا اس کو ہی روک دیں. وہ لکھتے ہیں اور یہ چاہتی اور اس پہ انالیسس ہو تو پھر انالیسس اپنی مرضی کے منٹس میں کر دیں گے, تاکہ منٹس کے ریکارڈ میں انالیسس ہوگا. اور یہ تھریٹ ڈپلومیٹک لینگویج کو تھریٹ کرتے ہیں, اس طرح کی چیزیں. دیکھیں منٹس تو میرے ہاتھ میں ہے نا, اپنی مرضی سے ڈرافٹ کر لیں گے. پتہ لگتا ہے کہ اعظم خان 2 نمبر طریقہ بتا رہے ہیں. بالکل یہ بھائی جان, یہ نارتھ کوٹ پارکنسن کی 50 سال پرانی کتاب ہے. میٹنگ میں وہ نہیں ہوتا جو باتیں ہوتی ہیں ڈسکس, میٹنگ میں وہ ہوتا ہے جو منٹس کے اندر ریکارڈ کیا جاتا ہے, کوئی نئی بات نہیں ہے. تو 2 نمبر بتا رہے ہیں نا, کیا رہے ہیں انہوں نے ایگزامپل دی نا کہ کیا میں ریکارڈ کر, تجزیہ کیا ہوگا. انہوں نے صرف یہ نہیں چھوڑا کہ میں مرضی کا تجزیہ کروں, انہوں نے کہا تجزیہ کیا ہوگا. تجزیہ یہ ہوگا کہ تھریٹ ہے, تجزیہ یہ ہوگا کہ ان ڈپلومیٹک لینگویج ہے. اچھا یہ آپ کے پرنسپل سیکرٹری نے اس وقت ڈیسائیڈ کر لیا جبکہ ابھی سائفر پورا ڈیٹیل میں ڈسکس ہونا ہے, اس پہ سیکرٹری نے اپنے کامنٹس لینے ہیں, فورن منسٹر نے بتانا ہے. اس نے پہلے ہی طے کر لیا, اپنا اوپینین تھا, اور وہ پہلے کر لیا تھا, ان کا اپنا اوپینین ہے نا, وہ اپنا اوپینین. اور پرائم منسٹر کو ری شور کر رہے ہیں, خان صاحب آپ فکر نہ کریں, میں اس کو تھریٹ بھی بنا دوں گا, میں یہ بھی کر دوں گا. وہ کیسے بنا نہیں سکتا نا, میں سن لینا. اگر یہ اعظم خان کا یہ ایک خواہش ہوتی اپنے باس کے مرضی کا کام کرنے کے لیے, تو جناب جس وقت یہ نیشنل سیکورٹی کاؤنسل کے سامنے جاتا نا, نیشنل سیکورٹی کمیٹی کے سامنے. مجھے جملہ بتا دیں اعظم خان کا, خان صاحب کو آپ 100 بار ڈیفینڈ کریں, اعظم خان کو نہ ہی کریں تو بہتر ہے. وہ لکھتے ہیں دیکھیں منٹس تو پھر میرے ہاتھ میں ہیں, اپنی مرضی سے ڈرافٹ کر لیں گے. منٹس میرے ہاتھ میں ہیں, اپنی مرضی سے ڈرافٹ. اس سے زیادہ بڑی اعظم خان 2 نمبری کیا کریں گے بھائی جان؟ میں تو صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے اس طاقت کو جو استعمال کیا, کیا وہ استعمال نتیجہ وہ منٹ جو ہیں کیا وہ حقیقت کو ریفلیکٹ نہیں کرتے؟ کیا نیشنل سیکورٹی کمیٹی یہ نہیں کہتی کہ یہ ان ڈپلومیٹک تھا؟ کیا نیشنل سیکورٹی کمیٹی نے یہ نہیں کہا کہ یہ بیرونی مداخلت ہوئی ہے؟ اعظم خان صاحب پٹ سی تھرو دا وال, ان کو دوسرے دن پتہ لگ گیا تھا کہ ہفتے بعد
सिक्योरिटी कमेटी ने क्या करना है, सेक्रेटरी ने क्या करना है, बिकॉज वो बैठे हुए थे प्रिंसिपल सेक्रेटरी, वो समझते थे कि जिस तरह मैं सारा मुल्क चला रहा हूं ना, इसी तरह इस मसले में भी सारा मैं ही चला के खान साहब आपको दे दूंगा। अच्छा, मैं लार्जर इशू के ऊपर नहीं जा रहा मालिक। हर मीटिंग जो होती है, हर मीटिंग उसके अपने मिनट्स और रिकॉर्ड रखे जाते हैं। अब ये एक इनिशियल मीटिंग हो रही है, उस इनिशियल मीटिंग के रिकॉर्ड तो वही होंगे ना जो उस मीटिंग के अंदर है। हो सकता है कि कौमी सलामती कमेटी जिस वक्त मिलती तो उनकी मुख्तलिफ राय होती, लेकिन वो राय मुख्तलिफ थी नहीं। उसमें भी था कि थ्रेट है, उसमें भी था कि वाज़े बैरूनी मुदाखलत हुई है। आपको पता है कि इन्होंने एक मिनट मीटिंग के और बाई दी ये भी बता दूं, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने एग्री किया कि डिमार्च इशू करना चाहिए। बिल्कुल किया, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि साजिश नहीं थी। साजिश उन्होंने कहा नहीं है, दोनों चीजें की। आजम खान के इसके अंदर साजिश नहीं है, ये उनकी इन्होंने एक मीटिंग के मिनट्स बना के एक एडिशनल सेक्रेटरी के खाते में डाल के मिनट्स बना के भेज दिए थे कि जी ये प्रेजेंटेशन फॉरेन ऑफिस किया, जो फिर बाद में वो नहीं मानी गई। इन्होंने तो आजम खान साहब ने तो जाली मिनट्स बना दिए। अच्छा, इसका मुझे एक मीटिंग इसका मुझे इल्म नहीं है। इनकी बड़ी हिस्ट्री है, इनकी बड़ी हिस्ट्री है। ये इनका आपकी गवर्नमेंट का और एस्टैब्लिशमेंट के झगड़े में एक बहुत बड़ा नाम आजम खान साहब का भी था। अच्छा, इन्होंने अपने दोस्त डॉक्टर सुलेमान को, जिनके बैचमेट थे और बड़े करीब दोस्त हैं, उनको आईबी के हेड लगवाया, उनसे अपनी मर्जी की रिपोर्टें बनवाते थे। फिर आपको रगड़ दिया, मुझे रगड़ दिया, फलाने को, जहांगीर तरीन को पूछिएगा, ये अपनी मर्जी की रिपोर्ट्स बनवाते थे। जो इनकी बात नहीं मानता था, मुझे याद है वो एक बड़ा हाईली रिस्पेक्टेड एक ब्यूरोक्रेट थे, नजर शाह, जो बिलियन ट्री प्रोजेक्ट के हेड थे आपके केपी में। उन्होंने इनके खिलाफ गवाही दे दी मालम जब्बा केस में। इन्होंने उस बंदे की जिंदगी हराम कर दी, उसको ओएसडी और दाएं बाएं वो रिवाइव कर गया, और भरी भी ये तारीख उस बंदे से। अच्छा, मैं जैसे मैंने कहा, ये तो आपको आजम खान को और दूसरे किसका आपने जिक्र किया था, डॉक्टर सुलेमान, उनको बुलाना चाहिए, वो जवाब देंगे इसका। लेकिन जस्ट फॉर द रिकॉर्ड, क्योंकि आपने मालम जब्बा केस की बात की है, कोर्ट से परवेज खट्टक और आजम खान दोनों जो हैं वो बरी हो चुके हैं और दे वर डिक्लेयर्ड इनोसेंट। तो कोर्ट से तो बेल लेके डार साहब भी आ गए। बेल लेना और इनोसेंट डिक्लेयर होने में फर्क है। क्यों रगड़ते हैं? आपके दोस्त आ गए वापस। डार साहब को बोले कि केस फेस करें, जिस तरीके से परवेज खट्टक ने फेस किया, उसको आखिर तक मुकदमा जीते तो फिर उसके बाद जरूर बरी हो जाए। इससे कोई फर्क पड़ेगा आपकी पॉलिटिक्स पे, लॉन्ग टर्म पे? खान साहब की पॉलिटिक्स, ये जो टेप्स, ये चीज़ आई है, इससे बिल्कुल भी इसमें तो सिफर फर्क पड़ेगा। इस वक्त तो तहरीक इंसाफ के जो वोटर है वो इस वक्त बड़ा अच्छा फील कर रहा है, वो स्ट्रॉन्ग फील कर रहा है, क्योंकि अभी तक जो खबरें आई हैं, एक टेप आई है जो रिलीज हुई है जिसमें इमरान खान की बात है, जिसमें इमरान खान वही बातें कर रहे हैं जो जलसे में खड़े होकर करते थे, उसमें कोई जश्न नहीं है। दूसरी तरफ आ रहे हैं, क्या चीजें आ रही हैं कि इंडिया से इंपोर्ट। ये चक्कर क्या है ये शरीफ फैमिली की हर चीज इंडिया से क्यों इंपोर्ट होती है? दोस्ती को खास ही है मोदी साहब के साथ। उसके बाद वो कह रहे हैं, वजीर आजम पाकिस्तान का ये कह रहा है कि अच्छा उनको ऐसे करो कि उनको बोलो कि वो इंडिया से जो है ना थर्ड पार्टी से घुमा दें। वजीर आजम बता रहा है कि खुद काबीना का जो बनाया हुआ फैसला है उसको किस तरीके से सरकमवेंट किया जाता है। फिर मरियम बीबी कहती हैं कि सेहत कार्ड जो है इससे अवाम बहुत खुश हो रही है तो इसको बंद कर दो ताकि इमरान खान अनपॉपुलर हो जाए। फिर वो एक बड़ी जबरदस्त कोइंसिडेंस होती है कि कमरे में डिस्कशन होती है कि यार ऐसा करें, चुन चुन के ना पीटीआई वालों की डी नोटिफाई करते हैं और इनके एमएनए फारिग करते हैं और 5 लिस्ट फाइनलाइज करें। आखिरी बात कंप्लीट कर लेते हैं। आपके बंदे भी रिजाइन किया हुआ है, कमरे भी रख के बैठे हुए, चीजें भी नहीं छोड़ते, उसमें तो आप दोनों ही माशाल्लाह। ओ यार, मैं तो मिनिस्टर भी इधर अपने अपार्टमेंट में रह रहा था, गलत बंदे से बात करें। अच्छा नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि वो डी नोटिफिकेशन की बात करते हैं, कहते हैं 5 तारीख को हो जानी चाहिए डी नोटिफिकेशन, और एक मुझसे से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान 5 को कर देता है। एक तासुर ये था कि कुछ चीजें बिहाइंड द सीन बेहतर हो रही हैं, चल रही है बात। हमने देखा खान साहब ने एक्स एंड वाई को तो उड़ा के रख दिया जलसों में, फिर एक्स एंड वाई के बॉस के बारे में कह दिया कि वो उनको आप एक्सटेंशन दे दें। फिर हम कॉन्स्टेंटली देख रहे हैं कि डेट आगे चली जा रही है आपकी लॉन्ग मार्च की। तो एक परसेप्शन बन रहा था कि शायद कुछ बेहतरी हो रही है। और जो खबरें हमें भी मिलती हैं, खान साहब के भी 1-2 करीबी लोग उनको मिले तो खान साहब ने कहा यार इस्टेब्लिशमेंट से चीज़ें बेहतर हो रही हैं। फिर एक उन्होंने पब्लिक टॉक में भी कहा कि अपोजिशन के ज़माने में हालात बेहतर ही हो जाते हैं गवर्नमेंट से। ये जब आई है चीज़, इससे तासुर ये मिला कि शायद इतने हालात अच्छे नहीं, और एक बैलेंसिंग हुई है मैदान में कि पहले PMLN की, अब आप लोगों की टेप पता नहीं पहली है कि आखिरी, आई डोंट नो मोर आर कमिंग लाइक दैट। तो क्या आपका इस वक्त स्टेटस है क्या विद एस्टैब्लिशमेंट? आर यू गाइस फ्रेंड्स, एनिमीज, समवेयर इन मिडल? कहाँ है बात? नहीं, मेरे ख्याल में ये वाली जो ऑडियो लीक आज जो आई है, आप इसको एस्टैब्लिशमेंट पे नहीं डाल सकते, बिकॉज सिंपली
جو ابھی تک کی خبریں آ رہی ہیں وہ سب یہ آ رہی ہیں کہ آگے آپ کو کنورسیشن جو ہیں, گفتگو جو ہے وہ آرمی چیف کی بھی سننے کو ملے گی ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا. سو میرے خیال کے اندر جو ہے وہ تو انٹیلیجنٹ گیس بھی ہے نا کہ اگر پی ایم ہاؤس میں بنی ہوئی ہے تو پھر سارے بڑے لوگ وہیں جاتے ہیں. نہیں انٹیلیجنٹ گیس سے زیادہ نا جو ریلیز کر رہا ہے اس نے لکھ کے دیا نا میں کس کی ریلیز کرنے جا رہا ہوں, تو اس نے نام لکھ کے دیا ہوا کہ ہیڈ آف ملٹری کی میں ریلیز کرنے جا رہا ہوں. سو دیکھنے سے بادیوں نظر میں نہیں نظر آتا کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کرا رہی ہے. تو کون کرا رہا ہے پھر؟ یہ تو لگتا ہے دیکھیں ہوا کیا ہے کہ یہ بگنگ کس نے کی تھی, کیا یہ آئی بی نے کی, کیا یہ انہوں نے کی, آئی ایس آئی نے کی, یا ہاسٹائل انٹیلیجنس ایجنسی نے کی. کیونکہ آپ کو بتاؤں جو پرائم منسٹر ہاؤس جو ہے نا وہ بہت سائبر سیکیور انوائرمنٹ نہیں ہے. جو ٹاپ آف دا لائن ایوز ڈراپنگ ایکوپمنٹ والا ہے وہاں سے ہو بھی سکتی ہے. تو یہ بھی ممکن ہے کہ کسی ہاسٹائل ایجنسی کا اور ہاسٹائل ایجنسی یہ کر رہی ہو, یہ ممکن ہے, پتہ نہیں مجھے ہے کہ ہے یا نہیں ہے, یا ہماری ڈومیسٹک ایجنسیز نے کیا. لیکن اگر ہماری ڈومیسٹک ایجنسیز نے کیا نا تو لاجکلی یہ نہیں لگتا کہ انہوں نے ریلیز کیا یا ان کے باسز نے ریلیز کیا. یہ لگتا ہے کہ ہیک ہوا, سسٹم ہیک ہوا اور وہاں سے کسی نے آپ لوگوں نے آج یہ کیا شروع کر دیا, پرائم منسٹر ہاؤس نے ریلیز کیا, پرائم منسٹر ہاؤس نے لیک کیا. ایک تو انہوں نے کی ہے نا, ایک کوئی انہوں نے کی ہے کہ پرائم منسٹر ہاؤس سے کوئی ریلیز ہوئی ہے. میں I've been busy the whole day, لیکن میں نے سنا کہ آج انہوں نے کوئی کی ہے. لیکن شہباز شریف صاحب مان تو کہیں کہ یہ باتیں ٹھیک ہیں کہ میں جو اپنی بھتیجی کو میں جو مشورہ دے رہا ہوں اس کانورسیشن میں پرائم منسٹر پہ تو کوئی انکریمنیٹنگ بات نہیں, جو پہلے سمجھا دو اس کو یار کہ نہیں ہو سکتا. وہاں تک بالکل ٹھیک, وہاں تک جو بات تھی انہوں نے کہا کہ جی اچھا یہ رول وہ نہیں. لیکن اس کے بعد ایک اور سیکنڈ پارٹ بھی ریلیز ہوا ہے, یہ مجھے فواد چودھری نے بھی شام کو بتایا, جس کے اندر فواد نے بھی مجھے شام کو بلایا, اس کی کاپی بھی بھیجی ہے انہوں نے. ہم میٹنگ میں بیٹھے تھے, انہوں نے ہمارے لائر کو اس کی فارورڈ بھی کیا ہے, جس کے اندر وہ شہباز شریف کہتے ہیں کہ اس کو بتاؤ یار اگر لانا ہے تو وہ کسی اور ملک سے گھما کے لے آئے. اچھا یہ مجھے بتائیں کہ اب یہ ساری بحث, بہت سے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ساری بحث آپ دیکھیں ہٹ گئی ہے. آج سے ہفتہ 8 دن پہلے ساری بحث اس بات پہ تھی آرمی چیف کو ایکسٹینشن ملے گی نہیں ملے گی, کون آئیں گے. عمران خان صاحب بڑے پریشان ہیں کہ ایک پرٹیکولر جنرل نہ آ جائیں, تو اس کی وجہ سے انہوں نے آرمی چیف کو اوپر کہہ دیا. اور جو لوگ مل رہے ہیں خان صاحب سے وہ بھی ان کو بڑی لبرلی کوٹ کر رہے ہیں. خان صاحب تو نام لے کے ہی بات کرتے ہیں, فلانا بندہ نہیں آنا چاہیے, اور اصل ساری چیزیں یہ ساری ہو رہی ہیں. کیا آپ کو کوئی پیٹرن نظر آتا ہے کہ ڈیبیٹ ڈائیورٹ خود ہی ہو گئی ہے کہ کی گئی ہے اس طرح؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ پیٹرن بالکل نظر آتا ہے, اور پیٹرن یہ نظر آتا ہے کہ مجھے ایک سے زیادہ بندہ ملا ہے اور اس نے مجھے کہا کہ جی خان صاحب یہ کہہ رہے تھے. صرف پرابلم یہ ہے کہ وہ بندے کا نام بدلتا رہتا ہے کہ کس کو نہیں مننا چاہیے وہ نام بدلتا رہتا ہے. عمران خان کی پوزیشن بڑی کلیئر, بڑی واضح. ایک ہی نام آتا ہے ویسے بار بار. نہیں ایک ہی بندہ جس کو انہوں نے سیک کروایا تھا ایک جگہ سے. میں آپ کو آفر بتا دوں گا, مجھے دوسرے کون سے نام لوگ دیتے ہیں, لیکن ان کی پوزیشن بڑی کلیئر ہے. اور ان کی پوزیشن یہ ہے کہ یہ ایسا ایشو ہے جس کے اوپر انہوں نے اپنا مائنڈ بھی نہیں ابھی اپلائی کیا تھا, کیونکہ یہ قبل از وقت بات تھی. اینڈ دیر فور ہی از ناٹ سیئنگ کہ اس کو بناؤ یا اس کو بناؤ, ایسی ان کی کوئی ہے. ان کا ایشو یہ کہ اپوائنٹنگ اتھارٹی کون ہوگی, ان کا ایشو یہ نہیں ہے کہ اپوائنٹ کون ہوگا. چلو ابھی کافی سوال ہیں, اس پہ بریک ایک لے لیں, اس کے بعد آ کے بات کرتے ہیں. بہت باتیں بھی رہتی ہیں. ڈونٹ گو اوے, اسٹے ود اس. جی ویلکم بیک ٹو دا شو. اچھا یہ بتائیں, باقی تو اور بھی باتیں کرتے ہیں, لیکن یہ سارا جو ایشو تھا سائفر کے اوپر اتنا سٹرونگ اس پہ بنا دی گئی گیم, اور جو خان صاحب نے سٹینڈ لے لیے, مثلاً کچھ سٹیٹمنٹس میں آپ کو چاہتا ہوں آپ سن لیں ذرا. یہ میرے پاس جو خط ہے یہ ثبوت ہے, لکھ کے ہمیں دھمکی دی گئی. میر جعفر سراج الدولہ تھا, اس کا سپہ سالار تھا, غداری کی سراج الدولہ. ایک ایک سازشی میر جعفر کی شکل میرے دل کے اوپر لکھی ہوئی ہے. میں نے ایک ٹیپ بنائی ہوئی ہے, محفوظ جگہ پہ رکھی ہوئی ہے. ان 4 لوگوں کے نام میں نے لکھے ہیں جو اس سازش میں ملوث تھے. یہی نہ ہو جائے کہ مجھے اتنا آپ دیوار سے لگائیں کہ میں ساری قوم کے سامنے لوگوں کی شکلیں رکھ دوں جنہوں نے اپنے مفادات کے لیے اس ملک کو اس مشکل میں ڈالا ہے. مجھے ادھر تک نہ دھکیلو. کبھی میں ان چوروں کو تسلیم نہیں کروں گا. جب تک میرے میں خون ہے میں ان کا مقابلہ کروں گا, اور جو بھی ان کے پیچھے سمجھ رہے ہیں کہ یہ قوم چوروں کو تسلیم کرے گی ان کا بھی مقابلہ کروں گا, کبھی ہار نہیں مانوں گا. اچھا اب ہم نے صرف کھیلنا, نام نہیں لینا ملا, بس صرف کھیلنا اس کے اوپر کہ یہ ڈیٹ پہلے سے تھی, آج نئی جو چیز آئی. یہ سارا جو عمران خان صاحب کا اتنا سٹرونگ بیانیہ تھا, یہ اعظم خان کے اس انالیسس میں تھا جو انہوں نے کہا تھا میں نے بنا دیا اور میں ایسے بنا دوں گا, یہ سازش ہے, سب کچھ ہے.
اور جہاں آپ چلے گئے فوج کے سپہ سالار بھی میر جعفر میر اور صادق اور یہ سارا ایکسٹریم چلی گئی. اب نظر آ رہا ہے کہ سارا کچھ آج وہ زرعت ثناء اللہ نے کہا ہے کہ وہ خان صاحب سے پوچھیں جو یہ کاغذ لہرایا تھا یہ وہ انالیسس لہرایا تھا کہ سائفر لہرایا تھا, یہ تو بتائیں کون سا لہرایا تھا. اچھا میں جو ہوں جو پہلی پریس کانفرنس ہوئی تھی جس میں تفصیل سے ایکسپلین کیا گیا تھا پاکستان کو کہ وہ سائفر میں ہے کیا, وہ میں نے کی تھی, ٹھیک ہے نا. سو مجھے یہ تو میں نے آج سنا ہے نا اعظم خان نے, اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. اعظم آپ نے سائفر پڑھا تو نہیں تھا؟ ہماری میٹنگ کے اندر نیشنل سیکورٹی کمیٹی کے اندر ہمارے ساتھ شیئر کیا گیا اور کاپیز اس کی ہم ظاہر ہے کسی کے پاس بھی نہیں رکھی گئی, کاپیز جو وہیں تھی. تو پڑھ کے سنایا گیا آپ کو؟ ہمارے نہیں سامنے رکھا ہوا تھا, تو ہم نے اس کو دیکھا لیکن کاپی ساتھ ہم نہیں لے کے گئے تھے. سو نیشنل سیکورٹی کمیٹی کی میٹنگ تھی, اس کے اندر وہ شیئر کیا گیا. سو مجھے پتا ہے کہ اس کے اندر کیا لکھا ہوا ہے. میں پبلکلی اس کی جو ساری ہائی لائٹس ہیں وہ کوٹ کر چکا ہوں, اور میرا یہ ماننا ہے کہ اس میں کوئی دو رائے ہی نہیں ہے کہ وہ دھمکی بھی تھی, وہ بیرونی مداخلت بھی تھی. اور بیرونی مداخلت جب قومی سلامتی کمیٹی نے بول دیا کہ بیرونی مداخلت تھی, واضح بیرونی مداخلت جو انہوں نے کہا, تو وہ بیرونی مداخلت کسی نے سوچ سمجھ کی کرتا ہے نا. تسلیاں کروا رہا تھا, میرے ہاتھ میں منٹس ہیں, اپنی مرضی سے ڈرافٹ کر لیں گے. پہلے کی بات ہے نا یار, یہ تو ریممبر یہ اس وقت کی بات ہو رہی ہے. موسٹ پروبلی یہ جو میٹنگ ہے یہ اس وقت کی ہے جو میں کہہ رہا ہوں نا 10 مارچ کو ہمیں جس دن بتایا گیا, یہ اس سے بھی 1-2 دن پہلے کی بات ہے. سو یہ اس وقت کی بات ہو رہی ہے. اس کے بعد تو اس کی سب کاپیز سب نے دیکھی, وہ ریکارڈ کا ایسا ہے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے پاس پڑی نہیں ہے, اسپیکر آفس میں پڑی ہوئی ہیں. وہ تو ابھی بھی آج یہی تو بولے تھے, خان صاحب بھی یہی کہہ رہے تھے, میں نے بھی میڈیا والوں کو یہی بولا ہے کہ یار اگر کوئی رانا صاحب کو اگر کوئی شک ہے تو دے دینا, مالک کو بھی کاپی دے دیں, سب کو کاپیاں دے دیں, اس کی دکھا دیں, خود ہی پڑھ کے آپ ہی فیصلہ کر لو ہے اس کے اندر دھمکی کہ نہیں ہے. خیر وہ تو آپ چاہتے ہیں ہم آفیشیل سیکریٹس ایکٹ میں اندر ہو جائیں, وہ دیں نا, ہم تو وہ کہہ رہے ہیں اس میں ہے ہی کچھ نہیں تو بانٹ دیں نا سب. اس میں کیا یہ جو خان صاحب نے پچھلے دنوں یہ آؤٹ آف دا بلو کہہ دیا کہ اگر یہ سائفر کے ایشو کو انویسٹیگیٹ کرنے کا آرڈر دے دے گورنمنٹ تو ہم آگے اسمبلی میں بیٹھ جائیں گے. آپ کے اسمبلی میں واپس آنے کے بہانے ڈھونڈ رہے ہیں کیونکہ آپ کا ارلی الیکشن بھی آپ کو نہیں ملے, گورنمنٹ بھی اپنی جگہ بیٹھی ہوئی ہے, تو آئی یو لوکنگ فار ایکسکیوزز؟ یہ نہیں ہوا تھا, یہ سوال یہ پوچھا گیا تھا کہ آپ اسمبلی میں واپس آنے کو تیار ہیں. انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے ہم آیا تو آپ کو اتنا شوق ہے اسمبلی میں آنے کا تو انویسٹیگیشن کروا دیں پہلے. یہ پرانی ڈیمانڈ ہے, یہ کابینہ کی ڈیمانڈ تھی, آپ کو یاد ہو کمیشن بھی بنانے کی بات کی گئی تھی, چیف جسٹس کے پاس پڑا ہوا ہے. ابھی بھی ہماری چیف جسٹس سے یہ ریکویسٹ ہوگی کہ جب اتنی بڑی چیز ہو, پاکستان کی تاریخ میں کتنی دفعہ ہوا ہے کہ قومی سلامتی کمیٹی نے کہا ہو کہ واضح بیرونی مداخلت ہوئی ہے, سازش ہوئی ہے, یہ نہیں ہے, اسے ثابت ہو جائے گا نا اس انویسٹیگیشن سے. لیکن یہ تو کہاں ہے مداخلت تو بہت باری ہوتا ہے, ہم نہیں 10 باری انڈیا کو کہتے اور وہ ان کو کہتے ہیں آپ ہمارے اندرونی معاملوں میں مداخلت کرتے, تو ایک بیان بھی آ جائے تو مداخلت ہوتی ہے. نہیں سر, وہ بیان کے اوپر تو نہیں کہا گیا نا, وہاں پہ یہ نہیں کہا گیا کہ صرف ڈپلومیٹک ان ڈپلومیٹک لینگویج یوز کی گئی ہے. ایک چیز بتائیں, اسد آپ فائنانس منسٹر بھی رہے کی بندے ہیں آپ اپنی پارٹی کے, سارے ہمیشہ کہتے ہیں کہ جی اگر کوئی فیوچر لیڈرشپ ہے آلٹرنیٹ کی ہو سکتی ہے تو اس میں آپ کا نام بھی لیا جاتا ہے سب کچھ. لیکن کیا آپ ریلائز کرتے ہیں کہ جو پاپولر پالیٹکس ہے, آپ بڑی سو خان صاحب بہت پاپولر جا رہے ہیں, وہاں تک پہنچنے کے لیے پہلے آپ کو پاور پالیٹکس کی مائن فیلڈ سے گزرنا ہے, اور یہ فیصلہ ہوگا کہ کس طرح نیویگیٹ کرتے ہیں آپ اس کو, اور اس پہ فیصلہ ہوگا. اور اب آپ شاید خان صاحب کی باتوں سے ہمیں لگتا ہے کہ ان کو نظر آ گیا کہ ایک اسٹیبلشمنٹ کی حقیقت ہے, اور اگر اتنا ہی خالی پاپولر ووٹرس کی بات ہوتی تو اب تک گورنمنٹ بھی گر گئی ہوتی ہے, الیکشن بھی ہو گئے ہوتے ہیں, وہ تو نہیں ہوا سب کچھ. کیا یہ ریلائزیشن ہے آپ لوگوں کو کہ آپ لوگوں کو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ڈفرینسز سارٹ آؤٹ کرنے پڑیں گے فار یو ٹو ریچ ٹو یور گول؟ نہیں, آپ کا دیکھیں جو بنیادی سوال ہے وہ بنیادی جو آپ کا اسیسمنٹ ہے یا آپ کا جو اسٹیٹمنٹ ہے وہ بالکل درست ہے کہ صرف پاپولر سپورٹ کی بنیاد کے اوپر سیاست کرنا پاکستان کے اندر, کامیاب سیاست کرنا پاکستان کے اندر شاید ممکن نہیں ہے, اور شاید دنیا میں نہیں ممکن ہوتا یا کئی ممالک میں نہیں ممکن ہوتا. اس کے اور آپ امریکہ کے اندر دیکھ لیں, آپ دیکھتے ہیں کہ وہ پرائمریز ہو رہی ہوتی ہیں, کوئی بڑا پاپولر کینڈیڈیٹ ہو رہا ہوتا ہے, اور پھر اس پارٹی کی اسٹیبلشمنٹ, ناٹ فوجی اسٹیبلشمنٹ, اس پارٹی کی اسٹیبلشمنٹ کو وہ پسند نہیں ہوتا اور وہ فارغ ہو جاتا ہے ہاف تھرو. تو وہ یہ چیزیں تو حقیقت ہے. پاکستان کے اندر جو پاور ڈائنامکس ہیں, اس پاور ڈائنامکس کے اندر اسٹیبلشمنٹ کا ایک بہت بڑا رول رہا ہے. میری ناقص رائے کے اندر یہ اچھی چیز نہیں ہے. میرے خیال میں یہ کام سیاستدانوں کے کرنے کے ہیں, یہ اسٹیبلشمنٹ کے کرنے کے کام نہیں, لیکن حقیقت یہ ہے. ڈسکشن ہوتی ہے آپ لوگوں کی اس پہ؟
جی بالکل. دیکھیں یہ ریالٹی ہے, یہ ریالٹی کو ریکگنائز کیا جاتا ہے. جیسے میں تو آپ کو آن ایئر بول رہا ہوں کہ میرے خیال میں یہ اچھی چیز نہیں ہے, نہ یہ فوج کے لیے اچھی چیز ہے, نہ پاکستان کے لیے اچھی چیز ہے, لیکن یہ ریالٹی ہے اور یہ پاکستان کی تاریخ کا حصہ رہی ہے. تو کیا اس کی ریئلائزیشن ہے کہ یہ بھی جب خان صاحب ان کو انوائٹ کرتے ہیں کہ آپ لوگ آئیں اپنی غلطیوں کا مداوع کریں اور یہ undo what you have done, تو پھر آپ اس ریالٹی کو سٹرونگ نہیں کر رہے؟ تو میں وہی آپ سے کہہ رہا تھا نا کہ اگر پہلی بات تو یہ آپ نے بھی پوائنٹ آؤٹ کر دیا کہ یہ ایکسیپٹنس ہے نا ریالٹی کی, کہ جو پاور پلے ہے اس پاور پلے کے اندر ایک امپورٹنٹ کیریکٹر ہے, یہ اس کی بات ہو گئی. جہاں تک آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ کیا اچھی چیز ہے کہ نہیں ہے, دیکھیں میرے خیال میں یہ پاکستان کو اس ایولیوشن سے گزرنا پڑے گا. اگر آپ امپورٹنٹ چیز چھیڑ دی, اگر آپ الاؤ کریں تو میں ذرا سا اس کے اوپر تفصیل سے دیکھیں. پاکستان کا ایک فیز شروع کے اندر یہ آیا کہ بیوروکریسی نے آگے کنٹرول کر لیا, فوج پیچھے ہوتی تھی اور اس بنیاد کے اوپر بیوروکریسی چلاتی رہی پاکستان کو. پہلے 10-1 سال قائد اعظم کے جانے کے بعد, خاص طور پہ لیاقت علی کے جانے کے بعد, اس کے بعد فوج نے ریلائز کیا کہ یار یہ ہم ان کو کیوں اسٹرینتھن کر رہے ہیں. تو اگلے 13 سال مارشل لا لگ گیا, بھٹو صاحب کی گورنمنٹ آئی, پاکستان ٹوٹا, اس کے بعد 77 پھر مارشل لا لگ گیا. پھر ایک ریلائزیشن آئی کہ یار یہ اوورٹ مارشل لا جو ہے نا, یہ اس کے بہت نیگیٹو کانسیکوینسز بھی ہوتے ہیں. پھر ایک پرویز مشرف فارمولا آیا. اس پرویز مشرف فارمولا کے اندر وردی میں چیف ایگزیکٹو ہیڈ آف دا کنٹری تو تھے, لیکن آرمی کی لارجلی ویسے نہیں تھی, مارشل لا نہیں لگایا گیا. 2008 سے ایک اور ایولیوشن آئی ہے. اسٹیبلشمنٹ میجر پلیئر ہے لیکن وہ ٹیک اوور نہیں کرتے. لیکن اس کے اندر بھی ہو کیا رہا ہے, تینوں 2008 سے 13, 13 سے 18, 18 سے 22. تو اس کے بینیفیشریز آپ نہیں تھے؟ میں بول رہا ہوں, میں تو کہہ رہا ہوں 8 سے 13, 13 سے 18, 18 سے 22, تینوں کے اندر ٹربولنس آئی ہے سسٹم کے اندر, جس کی ایک وجہ یہ رہی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا کیا رول رہا ہے. تو میرے خیال میں پاکستان کو ضرورت ہے اب ادھر سے مزید ایوالو کرنے کی, اور شاید یہ ریئلائزیشن جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی سائڈ پہ بھی ہو. خان صاحب کو ہے؟ میرے خیال میں بالکل ہے, میرے خیال میں بالکل ہے. اور اب لیکن یہ دیکھیں بنیادی طور پہ اگر آپ نے یہ بھی کرنا ہے, کوئی نیا فریم ورک بننا ہے, یہ سیاستدانوں کی ذمہ داری ہونی چاہیے, فوجیوں کا کام ہے. آپ کے خیال میں ڈار صاحب آئے ہیں, یہ اسٹیبلشمنٹ کی بلیسنگ سے آئے ہیں؟ سر اللہ جانتا ہے ان کی بلیسنگ سے آئے ہیں کہ نہیں آئے, لیکن آج کل کا تو پرسیپشن یہ ہے کہ چڑیا پر مارتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ نے کرا دیا. چلے ابھی میں بریک کا وقت ہے, میں آپ سے اس سے اکانومی پہ 2 سوال کوئکلی کرنا چاہتا ہوں. کچھ ڈار صاحب نے آتے ہی کہا کہ دیکھیں 10 روپے 11 روپے کم ہو گیا ہے اور پاکستان کا قرضہ 1300 ارب سے کم ہو گیا. اگرچہ وہ انٹر بینک میں اس طرح نہیں گرا تھا ڈالر, وہ بلیک والی مارکیٹ کا گرا تھا. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ کوئک 1-2 اکانومی پہ کریں گے کہ کوئی از دیر اینی لائٹ ایٹ دی اینڈ آف دا ٹنل اور از اٹ دا ٹرین کمنگ ان آر ڈائریکشن, اس پہ بات کریں گے اس بریک کے بعد. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ٹو دی شو. تھوڑا سا وقت ہے, کوئک کویسچنز. ایک پرسیپشن یہ بن گیا کہ خان صاحب نے لانگ مارچ کا صرف ڈراوا ڈالا ہوا ہے, کرنا نہیں ہے, صرف وہ نومبر کی پوسٹنگ کا انتظار کر رہے ہیں کہ پتہ لگ جائے کدھر ہو رہی ہے. کہا یہ جا رہا ہے کہ وہ پریشر بنا کے رکھ رہے ہیں کہ ایک تو اس سے پہلے الیکشن کمیشن کی ہمت نہ ہو ان کو ڈسکوالیفائی کرنے کی, کورٹس ان کے ساتھ پڑے رہیں اور وہ ان کا سٹیٹس کو رہے, اور وہ صرف تاریخ پہ تاریخ دے رہے ہیں, اور لانگ مارچ از ناؤ اوور. اچھا جی, خان صاحب نے پچھلے جو 5.5 مہینے کے اندر کر کے دکھایا نا, یہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ یہ ممکن ہے. لٹرلی ایسے لگتا تھا کہ ساری طاقتیں بین الاقوامی اور جو ڈومیسٹک ہیں وہ ساری کی ساری ان کے خلاف, اور ایک عوام کی طاقت کے اوپر انہوں نے سب کو جو ہے نا وہ اپنی طاقت سے روک کے رکھا ہوا ہے. بالکل پریشر ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, اور اس پریشر کو حتمی طور پر استعمال بھی کرنے کا ان کا ارادہ ہے اگر ضرورت پڑی. وہ بار بار بول چکے ہیں یہ ان کا پریفرڈ آپشن نہیں ہے. ان کا پریفرڈ آپشن یہی ہے کہ لوگوں کو نظر آئے کہ ملک کے ساتھ کتنی بڑی تباہی ہو رہی ہے, اور جو واحد حل سارے انڈیپینڈنٹ اینالسٹ سے آپ پوچھ لیں, واحد حل جو ہے نیا الیکشن ہے اس کی طرف چلے جائیں. لیکن اگر بالکل ہی ڈوب رہا ہے ملک اور نہیں جانے کو تیار, تو ایسی اتنا جلدی نہ کنکلوڈ کرنا کہ فائنل کال نہیں آئی. اسلام آباد میں سینا گزٹ یہ چل رہا ہے کہ یہ گورنمنٹ کہہ رہی ہے اگست, آپ لوگ فیبروری مارچ کے الیکشنز کے لیے تیار ہیں, اور اب شاید بات مئی جون کے اندر اگر ہو جائے تو دونوں سائڈز کے لیے قابل قبول ہوگا. کیا آپ کے لیے اپریل مئی کے الیکشنز
قابل قبول ہے؟ نہیں، یہ بالکل بھی کوئی ایسی ڈسکشن. تو کال کی ڈیڈ لائن کیا ہے؟ کب تک انتظار کریں گے فیصلہ؟ میرے خیال کے اندر بہت زیادہ اس میں اب مزید دیر نہیں کریں گے خان صاحب، لیکن انہوں نے یہ کہا نہیں ٹائم ٹیبل ہم نہیں سیٹ کریں گے، ہم اپنے آپ کو کیوں لاک کریں. خان صاحب نے کہا ٹرک کی بتی کے پیچھے لگائی رکھنا ہے لوگوں کو. ٹرک کی بتی کے پیچھے نہیں، انہوں نے یہ کر کے دیکھے انہوں نے اچیو کیا ہے. کوئی سوچ سکتا تھا کہ پنجاب چھین کے ان سے واپس لے لے گا؟ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کیونکہ میدان میں مقابلہ نہیں کر سکتے. عمران خان نے اتنا کٹا ہے 17 جولائی کو، ادھر ہی بیٹھے تھے ایک دن پہلے الیکشن کے، اور آپ لوگ کوئی میری بات نہیں مان رہا تھا. میں کہہ رہا تھا 13 سے 16 جیتیں گے. اس کے بعد اب وہ سنا ہے کہ دوبارہ سے بیک تیار ہو رہے ہیں. جس طریقے سے پہلے منڈی لگی تھی دوبارہ منڈی لگانے کا پروگرام بنایا جا رہا ہے، کیونکہ سیاسی میدان میں تو عمران خان نے چاروں شانے چت کرا دیا. نومبر سے پہلے تو لانگ مارچ نہیں ہو رہا میرے خیال میں. اگر لانگ مارچ ہوا تو اس کے زیادہ چانسز ہیں کہ نومبر سے پہلے ہوگا. میرا مطلب نومبر کے فیصلے سے پہلے ہوگا؟ اس سے پہلے ہوگا. میری ذاتی رائے یہ ہے کہ اگر ہوگا تو اس سے پہلے ہوگا. چلے، یہ بڑی انٹرسٹنگ انہوں نے بات کی. ہمارا تو خیال تھا کہ ہر چیز نومبر کے فیصلے تک ڈیلے ہو رہی ہے. اگر اس سے پہلے ہو گیا تو پھر آئی تھنک ویل ٹریٹ ہم ٹو اے کافی اور مان لیں گے. خان صاحب جانتے ہیں، ہی اونلی نوز. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.